मैं रुखसार सिंह जी, मोहम्मद वकास, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। चलते हैं जी वीडियो में। हमने एक वीडियो की थी आई थिंक आलोक सर की वीडियो की थी, तो उस पर एक पाकिस्तान में बोला था सुभाष चंद्र बोस जो असल फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम ही नहीं लिया जाता, उनको कोई जानता नहीं है। उस पर हम पूरी कंप्लीट का वीडियो डॉक्यूमेंट्री है, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने किस तरह आज़ादी में हिस्सा लिया, किस तरह उन्होंने आज़ाद करवाया हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। People in 1956, when former British Prime Minister Clement Attlee visited India, the then governor of Bengal asked him one important question. He asked that after the Quit India movement subsided in 1942, there were no significant freedom movements in India. Then, in spite of having the opportunity to rule India, why did the Britishers leave? To which Clement Attlee said that the role played by Netaji's army was paramount in India being granted independence, while the role played by the non-violent movement was dismissed as minimal. And this one statement itself is enough to question the version of history taught in our school textbooks. People, as much as we are taught about legends like Mahatma Gandhi and the significant contribution of Satyagraha movement, we are knowingly or unknowingly not taught about the significant sacrifices made by Netaji and his Azad Hind Fauj. Which is why in this episode today, we are going to dig into an important chapter of Indian history that has been erased from our history textbooks or perhaps not taught well enough. And that is, who was Netaji Subash Chandra Bose? What was this legend's contribution towards the independent struggle of our nation? And most importantly, how did his contribution give us freedom from the shackles of the Britishers? So listen to what I'm saying very, very carefully. And if you also believe India must know about the contribution of Netaji, then please share this video with as many people as possible. This is Subash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia, my countrymen in East Asia. While I am in Tokyo, I desire to address a few words to you. This is a story that dates back to 1897 India, when Netaji was born. This is when India was completely at the mercy of the colonial rulers, and all thanks to their kindness, India was sinking in poverty. While on one side we were shipping premium goods made in India to the royal families in England, here in India, lakhs of Indians were starving to death because of famines. During this time, very few families could actually afford a decent standard of living, and fortunately, Netaji's family was among these handful of people. But as Netaji started growing, he started noticing the atrocities caused by the Britishers in India. He started noticing that these Britishers came to our own motherland and had the audacity to put out boards outside hotels which said, "Dogs and Indians not allowed." He took them so personally that when he saw his college professor harass the Indian students, he even slapped him, for which he got rusticated from the Presidency College. After that, Netaji's father sent him to London to study for ICS or Indian Civil Service, which was by far one of the toughest exams in the world. This exam was so tough that even the most brilliant students used to flunk in spite of studying for 2 years. But Netaji was such a genius that he happened to clear the exam with just 6 months of study. And this was baffling even for the Britishers who held these exams. But as soon as he was offered the job, he rejected it and returned back to India. Why? Because he believed that in spite of knowing the fact that his motherland was in trouble, in spite of seeing the pathetic condition of people in India, it would be wrong for him to turn his back on his motherland while she was crying for help. This is when Netaji Subash Chandra Bose left London, came to India and joined Gandhiji and his team to fight for India. And this is what marked the beginning of Netaji's freedom struggle. And within just a few months, because of his charismatic personality and brilliant political acumen, he began climbing the ladders of Congress more quickly than anyone else. He became so popular that in the presidential elections of the Congress, he ended up defeating Dr. Pattabi, who was backed by Gandhiji himself. But as we all know, Netaji and Gandhiji had different ideologies. Gandhiji was all about seeking independence through non-violence, whereas Netaji believed that independence is not something that you request for, it's something that you fight and snatch from the rulers. Or in Hindi, as they say, Azadi mangi nahi, chhini jati hai. But as we all know, that is something that they both never came to terms with. And as time passed, Netaji realized that he cannot drive the people of Congress against Gandhiji's ideologies. So in 1939, in spite of being the president, he resigned from Congress and left as a lone wolf to find another way to free India.
And this is where the historic journey of Netaji began. Now by this time, World War II had started. On one side, while Hitler was ravaging through Europe, on the other side, the Japanese did not just dominate Asia, but also started preparing to wage a war against the United States itself. And Hitler had caused so much damage that, let alone colonies, the Britishers were almost on the verge of losing their own country. And this is where Netaji saw an opportunity. He saw that in the race of fighting the Nazis and the Japanese, the British army was spread all across the world, because of which in India, only the upper management of the army were Britishers, whereas the entire frontline army had only Indian soldiers. And as far as my research is concerned, the numbers say that while there were 40,000 British soldiers in India, we had 25 lakh frontline Indian soldiers. And Netaji thought if he could somehow get those 25 lakh soldiers to revolt, the Britishers will have no other option but to leave India. But in order to make that happen, the soldiers needed a big push that could form the rebellion. And this is where Netaji's international relations strategy paid off. He realized that since the Japanese, Germans and the Russians were the enemies of the British Raj, they would be more inclined to help him out. So on 17th of January 1941 at 1:30 am, Netaji disguised as a Pathan and went from India to Afghanistan, from Afghanistan to Russia, and when the Russians did not help him out, he went to Germany, and that is where he met Adolf Hitler. But after some time he realized that Hitler was not in a position to help him out, so he finally comes to Japan. Now listen to this very very carefully. The situation with the Japanese was that they anyways wanted to attack the Britishers, and if you remember from the Singapore video, in the Battle of Singapore in 1942, less than 10,000 Japanese troops defeated and took 64,000 British soldiers as prisoners of war. And out of these 64,000 soldiers, close to 40,000 soldiers were Indian soldiers who were fighting on behalf of the British Raj. And these Japanese were so smart that they thought instead of sending their own army to defeat the British Raj in India, why not send these Indian soldiers as a separate army unit to fight the Britishers in India? So they formed an army unit out of them and recruited Captain Mohan Singh as the in charge of the army. And this army was called as the Indian National Army or the Azad Hind Fauj. But the problem with this army was that the soldiers had completely lost their motivation because they almost felt like scapegoats who were being used for the greed of power. But you know what, guys? This is where Netaji came in. As he took control of the Azad Hind Fauj in 1943, he started delivering speeches to motivate the soldiers and established a purpose for them, that is to free India from the British Raj. He sat with them, he ate with them, and he reinstated the lost patriotism in the soldiers. This is when in one of the iconic speeches, Netaji uttered the words that will echo through the tunnels of time forever, wherein he said, "Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dunga." And because of this infectious enthusiasm, the Indian National Army was ready to fight with the strength of 40,000 soldiers. And one of these regiments was the Rani of Jhansi regiment, which was an all-women regiment. This is where Netaji found three incredible commanders whose names were Prem Kumar Sehgal, Shahnawaz Khan and Gurbakh Singh Dhillon. And these three commanders, ladies and gentlemen, took the Indian National Army all the way from Singapore to Myanmar, from Myanmar to Kohima and from Kohima to Impal. And here's where they encountered the British Army, which by the way was full of Indian soldiers. So practically, two armies of Indians were fighting at each other while the Britishers let them die in the hands of their own brothers. And unfortunately, the British army ruthlessly defeated the Azad Hind Fauj. Within some time, the Japanese also surrendered, and to make matters worse, news came out saying Netaji had died in a plane crash. And while the nation was mourning the loss of this legend, something crazy happened. As it turns out, until this point, nobody in India knew that the Indian National Army was formed by Netaji and the fact that they were coming to India not to fight for the Japanese but for the freedom of India herself. And this was because the Britishers very cleverly censored the press because they knew that if Indians came to know that an entire army is coming to fight for them, these 25 lakh soldiers will start revolting and the rebellion will go out of control. But now that they had complete control of the prisoners, they made one big mistake. The Britishers thought about launching a psychological attack on the Indians, and they wanted to set an example to show us what could happen to us if we revolted against the Britishers. So they decided to conduct a public trial on the three commanders of Netaji, who were Dhillon, Sehgal and Shahnawaz. This trial, ladies and gentlemen, is known as the Red Fort trial, which was held in November 1945
wherein these three commanders were about to be given a harsh punishment so that no Indian ever dares to stand against the Britishers. And it was marketed through press almost as if it was an invitation for a sensational event. But you know what? What followed next was a catastrophe beyond their imagination. As it turns out, because of this marketing of the Red Fort trial, everybody in India came to know about the Azad Hind Fauj and the fact that Netaji had formed this army to free India from the British Raj. And guess what? Just like Netaji strategized, the moment the Indian soldiers in the British army came to know about the Indian National Army, all these soldiers, including the Navy, started revolting. And as the news spread, it started snowballing into a rebellion that the Britishers had never seen before. Lakhs of people took to the streets, thousands of people started marching with Netaji's photo, and some of them directly started beating up the British army. And even the British Indian Army and Navy started protesting with Netaji's photo. This event is famously known as the Naval Mutiny of 1946. Furthermore, hundreds of people gathered outside the Red Fort and started screaming slogans like हिंदुस्तान की एक आवाज सैगल दिल्लो शानवाज 40 करोड़ की एक आवाज सैगल दिल्लो शानवाज. And just like Netaji thought, when 25 lakh Indian soldiers started uniting against a meager 40,000 British officers, the Britishers saw no other option but to retract. And this panic had such a ripple effect that within no time in 1946, a cabinet mission is set up which stated the transfer of power, interim government is formed, and on 20th of February 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared that the Britishers would quit India by June 1948. Therefore, the Red Fort trial was one of the most crucial events in Indian history, because of which we got our independence on 15th of August 1947. This is that one important chapter in history that is usually not covered elaborately in history textbooks. And you know what? The most disturbing fact of all is that after Nehruji took charge, the last Viceroy of India, that is Lord Mountbatten, he did not even allow the INA soldiers to be a part of the Indian Army, and they did not get any recognition, and even their families did not get pensions until the 1970s. This is the story of the unsung heroes of our independence. Now, whether this important story of the Red Fort trial is deliberately not taught to us or is coincidentally overlooked, I don't know. But what I know for sure is that every Indian must be taught about these important lessons of our nation so that we value and recognize the contributions of those heroes who shed their blood so that you and I can sleep in peace. And if you also believe the same, please share this video with as many people as possible. Because as they say, one individual may die for an idea, but that idea after his death will incarnate itself in 1,000 lives. In this case, it is the idea of one of the greatest freedom fighters of India, whose name was Netaji Subash Chandra Bose. Jai Hind. तो वीडियो तो ख़त्म हुई. यकीन कर जाएं, मुझे जो इस वीडियो में पता चला ना, पहले नहीं पता था. इंडियन नेशनल आर्मी, अब देखें जो थी ना, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्ट्रेटजी है ना, उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ. उनकी बयानात से, उनकी सोच से. ये बात बिल्कुल सच है कि आज़ादी मांग करने लग जाती है, आज़ादी छीनी जाती है. मैं अगर किसी का गुलाम हूँ ना, तो मैं अगर उसको मिन्नतें तरले शुरू कर दूँ कि यार मुझे आज़ाद कर दो, वो और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा. अगर मैं उससे सख्ती से बर्ताव करूँगा ना, तब उसको एहसास होगा कि मैं अगर सख्त हूँ, सामने वाला भी सख्त है, तो इसका मतलब है कि मुझे अब कुछ नर्म पड़ना चाहिए. तो वो कहता है कि लोहे को लोहा काटता है. कभी भी देखा है कि लोहे को किसी प्लास्टिक ने काटा हो? नहीं, और ना ही काटेगा. ये सोच थी गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की, कि मैं प्लास्टिक से लोहे को काटूंगा. लेकिन असल में जो झटका लगा ना, जो इस वीडियो में मुझे पता चला है कि असल जो ब्रिटिश को झटका लगा, वो तो चाहे सुभाष चंद्र बोस की वजह से लगा. उन्होंने कागजी कार्रवाई की होगी, वो भी वेल एंड गुड है, अच्छा, वो भी ज़रूरी था. लेकिन मेरे ख्याल में महात्मा गांधी कायदे आज़म से ज़्यादा जो झटका लगाया ना ब्रिटिश आर्मी को, या ब्रिटिश एम्पायर को, या ब्रिटिश रूल को, वो सुभाष चंद्र बोस ने लगाया. यार, जब आपके अंडर काम करने में लोग आपके मुखालिफ हो जाएं और आपके गुलाम ही आपको बंदूक सामने निकाल ले, तो आपके पल्ले कुछ नहीं रह जाता. इसी तरह आप कहते हैं यार छोड़ो, मैं जान की परवाह करूं, या बगावत करने उठ गए, या मेरे खिलाफ हो गए, या अब इनको एहसास हो गया, तो मुझे इनको रिहा करना चाहिए.
جتنے مرضی تم قلم کاغذ لے کے ان کے سامنے بیٹھے ہو، یار ہمارے ساتھ اگریمنٹ کر رہو، جب تک ان کو سامنے بوتھے پر نہیں لگے گی، منہ پر نہیں لگے گی، تب تک ان کو ہوش نہیں آئے گا. مطلب ان کو تماچا پڑا، جب تک تماچا ایک نے مارا، آپ بھی ایک مارے گے تب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ یار ہمیں ان کو رہاب کر دینا چاہیے، ہمیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے. وہ پاورفل ہو رہے ہیں اور یہ کام کیا سبھاش چندر بوس نے. اس طرح کے دیکھیں کہ یہ سبھاش چندر بوس ہیں. میں نے تو خیر ان کے بارے میں سنا تھا، وہ جو ڈاکٹر وویک بندرا نے انڈین، انہوں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی، وہ تو مکمل تفصیل سے ویڈیو بنائی تھی. سنی ہے وہ میں نے سنی تھی. اچھا. تو وہ ہر اپنی جو ان کی مشہور شخصیت بناتے ہیں. اس طرح ہمارے پاکستان کے بھی دیکھ لیں، وہ کیا سنا تھا پہلے وہ بتائیں کہ ڈاکٹر وویک بندرا ان کے بارے میں کیا وہ انہوں نے ان کی تعلیم کے بارے میں بتایا. مجھے تقریباً سنے 3 سال ہو چکے ہیں. اچھا. تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ ڈاکٹر وویک بندرا دوسرے سبھاش چندر بوس ہیں کون. تو مجھے اس طرح کنفرم یاد، انہوں نے ان کی تعلیم کے بارے میں بتایا تھا، ان کی جو عام زندگی تھی اس کے بارے میں بتایا تھا، اور جو انہوں نے تھوڑی بہت جو جدوجہد کی تھی اس کے بارے میں مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. اس نے بولا آپ مجھے خون دو، میں آپ کو آزادی دوں گا. خون سے آزادی ملتی ہے. یہ اب جو ہے نا ہم لوگوں کو بالکل اسی دہانے پہ ہیں. اب ہماری کنٹری بھی خون مانگتی ہے آزاد ہونے کو. ٹھیک ہے، ہم جس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ بات ہے. جو بھی آزادی جس نے بھی لینی ہو نا اس خون سے ملتی تو دینا پڑتا ہے. ترکی سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی جو فوجیں ہیں جو انہوں نے بغاوت کی تھی، تو لازمی بات ہے اس میں کتنے جو ترکی کے شہری ہیں یار ٹینکوں کے آگے وہ خود دیکھ، ظاہری بات خون دیا ہے تو بچے ہیں. میری دوجا اسلام بھائی بات سنیں، ہم تو ہمارا اتنا دل نہیں کام کرتا، ٹینک آ رہا وہ آگے سے لیٹ گیا کرتا میرے اوپر سے گزرو. بھائی جب آپ کے گھر کو جلایا جائے نا تو تب پتہ چلتا ہے ہم جل تو رہے ہیں. نیتا جی سبھاش چندر بوس کی جو سوچ تھی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اس کے اندر وہ جو کمانڈر 3 نام لے رہے تھے، اس کے اندر ایک مسلم تھا، کیا نام لے رہے تھے رخسار بھائی، وہ 3 تھے. مجھے نام بھول گیا اس کا. دیکھیں اس کا نام تو پہلے تو میں نے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن جیسے یہ ویڈیو دیکھی ہے نا تو کچھ ایسے ہڈن ہیروز ہیں جو ان کی کہانیاں عام پبلک میں نہیں شو کی جاتی ہے، جو بتایا جن کے بارے میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ان کا بہت زیادہ کردار تھا اپنی بہت زیادہ. میں کہتا ہوں اصل جھٹکے ہی انہوں نے دیا ہے، اس کے خلاف اصل جھٹکے ہی انہوں نے دیا ہے. میں یہ کہتا ہوں میں تو یار کلمی جو کاروائی ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ کرتے وہ بھی ہو گئی، لیکن اصل میرے خیال میں یہی ہے کہ جب آپ کو ایک تمانچہ مارا جائے تو آپ بھی ایک مارے گے تب سامنے والے کو احساس ہوگا. جب تک آپ کو تمانچہ مارے تو آپ تحریر لکھنا بیٹھ جائیں یار ہمیشہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ عام سی بات ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے سر جھکائیں گے نا تو وہ آپ کو لتر بھی مارے گا اور آپ کو اپنا غلام بھی رکھے گا. جب آپ کی اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے تو اس کو کم از کم زیادہ نہیں تو تھوڑا سا تو لازمی محسوس ہوگا کہ بھائی بندہ آنکھیں نکال رہا ہے. تو یہی بات جو انہوں نے کی ہے، نیتا جی نے کی ہے، اور اس نے آنکھیں بھی دکھائیں اور اپنے علیحدگی بھی لی، اور جو غلامی کر رہے تھے پھر دماغ چیک کریں. وہی آدمی نے سوچا یار جب ورلڈ وار 2 میں ہماری انڈیا کے لوگ اتنی جانیں قربان کر رہے برٹش کے لیے. دیکھیں آپ اس کی ذہانت کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک جو کہتے ہیں کہ برٹش کا میرے خیال میں سخت ترین جو امتحان تھا انہوں نے 6 مہینے میں مکمل کیا ہے. ہاں جی، اور اس کی ذہانت کا اندازہ لیٹر ملا تھا جاب کا ادھر وہ چھوڑ کر آ گئے. ہاں دیکھ لیں چھوڑ کر آ گئے. ہمیں آج برٹش میں کیا پاکستان میں جاب مل جائے ہم تو لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں کہ یار کس طریقے سے مل جائے، ہم تو رشوتیں دیتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں. ہاں وہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے نا، جو پہلے لوگ تھے وہ خوددار، ایماندار، دیانتدار بندے تھے. جتنے مسلم لیڈر دیکھ لیں یا غیر مسلم جتنے بھی ہیں ہمارے اپنے دیکھ لیں کس طرح ہیں. قائداعظم کو جن کے جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ موقع دیں بھی رحمت اللہ کو پھر وہ غصہ کرتا میں کوئی نہیں غصہ. جی بولیں. اس طرح اور بہت زیادہ شخصیات ہیں جن کو ملتی ہیں دوسرے ممالک میں لوگ بلاتے ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، نہیں جاتے دوسرے ممالک. بالکل ایسے ہی ہے جس طرح قائداعظم بھی چھوڑ کر آ گئے تھے. یہ بات بھی سچ ہے. کسی کو ایسی آفر کروائیں وہ تو میں کہتا ہوں کہ ادھر اس طرح کا آفر مل جائے تو آدمی پتہ نہیں پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیتا ہے. ایسی بات ہے. کینیڈا کا ویزا لگ گیا، یو کے کا ویزا لگ گیا. دنیا کا سب سے مشکل ترین ایگزام پاس کیا، ادھر جاب ملی، چھوڑ کر آ گیا. میں کہتا ہوں کہ کمال کر دی انہوں نے.
کوئی بھی نہیں ایسا کرتا اور اپنے ملک کے لیے کیا. اور سچے لیڈر تھے نا اپنے وقت. میرا یہ یار یہ جو ہے نا رخسار بھائی یہ چند لوگ ہوتے ہیں بڑے ذہن کے مالک ہوتے ہیں. اللہ نے اوپر والے نے ہر چیز سے نوازا ہوتا ہے. تو بھائی آج ان کا نام بھی تو زندہ ہے نا. میری بات سنو, وہ اس ٹائم اپنی سوچ لیتے کہ مجھے جو ہے نا جاب مل گئی میں یہ کرتا ہوں. بھائی ایسے بندوں کا لیکن کوئی نہ کوئی نام تو نہیں نا ہونا. ایسے بندوں کے جو ایسے آفرز وغیرہ یا جو ایسے اونچی نوکری کہہ لیں جو چھوڑتے ہیں نا, ان کا کوئی زندگی کا مشن ہوتا ہے. وہ مشن انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, نہ کہ انہوں نے ایسی چھوٹی موٹی نوکری یا ایسے کام کرنے ہوتے یعنی کہ ان کا مطلب خاص کام کے لیے وہ ہوتے ہیں. اوپر والے نے کسی اور مقصد کے لیے بنایا ہوتا ہے. یہ بات کرنا اصل میں پتہ بات کیا جی رحمت اللہ بولو یار. ایک ڈاکٹر ہے اپنا محمود احمد, انہوں نے لکھا ہے کہ آپ بڑے ہو کر ایک شخص نہ بنے بلکہ شخصیت بنے, کیونکہ شخص ختم ہو جاتا ہے اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے. یہ ایک شخصیت تھی, بڑی شاندار ویڈیو تھی, ہمیں نہیں پتا تھا. میں کہتا ہوں اگر 30% مہاتما گاندھی کا فریڈم میں ایک رول ہے تو میں 60-67% ان کو کہتا ہوں. اصل جھٹکا میرے خیال میں انہوں نے لگایا ہوگا ان کو, برٹش کو, جو آرمی اپنی بنائی تھی, کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اب ہمارے تھپڑ ہمیں بھی لگنے والے ہیں تو پھر وہ چھوڑ کے بھاگے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نیا ڈاکٹر صاحب, تب تک دیجیے اجازت.